نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی جو تربیتی نشست یعنی جس میں آپ کے ان امور کی تربیت کی جائے گی جس میں ہم کوتاہی کا شکار ہیں، ان میں بعض معاملات ایسے ہیں جن معاملات کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے۔ معاشرتی زندگی سے مراد کہ جب ہم دوستوں میں رہتے ہیں، اپنے حلقہ احباب میں ہوتے ہیں، تو ہمارے معاملات کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہو، ہم کس طرح اپنے دوستوں کو ہینڈل کریں، ان کے ساتھ کس طرح اٹھنا بیٹھنا رکھیں۔ اور ایک ہے آپ کی پرسنل زندگی کہ آپ کی جب آپ تنہا ہو یا آپ کا ذاتی کام ہو تو آپ اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں اور اپنے معاملات کو کیسے آپ ڈیل کریں۔ ان سب چیزوں میں سب سے پہلے جس چیز کا درست استعمال ہونا چاہیے اور جس میں 99.99% لوگ غلط کر رہے ہیں، اور وہ غلطی میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر ان کو سمجھایا بھی جائے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ آپ بھی شاید اس معاملے کو صرف بطور سبق پڑھیں اور عملی طور پہ اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو مجھے خدشہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور وہ کیا غلطی ہے ہمارے وقت کی اہمیت کا ہمیں احساس نہ ہونا۔ ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے، ہمارے وقت کی اہمیت کیا ہے اور اس کا انسانی زندگی پہ کتنا اثر ہے۔ اگر ہم اپنے وقت کی قیمت کو پہچان جائیں تو ہم قیمتی انسان بن سکتے ہیں، اور اگر وقت کی قیمت کو نہیں پہچانا تو گویا کہ ہم نے اپنی قیمت کو خود گم کر دیا، اپنی قیمت کو سستا کر دیا۔ اب آپ یہ سمجھ لیں، ہم پہلے وقت کی اہمیت پہ غور کریں گے کہ وقت کی قدر اور وقت کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس پہلو پر آئیں گے کہ اس کو کون سے اسباب ہیں، کون سے وہ عوامل ہیں، کون سی وہ مصروفیات ہیں جو ہمارے وقت کو ضائع کرتی ہیں۔ نمبر 3، وہ کون سی تدابیر ہیں، وہ کون سے طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں، ہمارا وقت قیمتی ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی چیز، جو وقت کی یعنی جو فوائد و ثمرات ہیں، اس سے ہم پورا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ ہم ان سب امور پر لمحہ بلمحہ گفتگو کریں گے تاکہ سب سے پہلے ہمیں اپنی اور اپنے وقت کی قیمت کا احساس پیدا ہو جائے۔ آج کی ہم وقت کی اہمیت پر آج گفتگو کرتے ہیں کہ وقت کی اہمیت کیا ہے، زمانہ، وقت، اس کو کتنی اس کی وقت ہے، ہماری زندگی پہ اس کا کتنا اثر ہے۔ زمانے 3 ہیں، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے اور استقبال ہے۔ جو ماضی ہے وہ گزر چکا، وہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے، اور یہ ماضی اسی کو کہتے ہیں جس کا آپ کو گزر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کاش یہ نہ گزرتا، کاش مجھے دوبارہ مل جائے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ماضی ہمارے کنٹرول میں نہیں، مستقبل ہم لانے پہ قادر نہیں۔ ہمارے پاس وقت اسی کا نام ہے جو ہمارا لمحہ موجود ہے، ہمارا موجودہ لمحہ جس میں اب ہم وقت گزار رہے ہیں۔ جو گزر گیا وہ اب ہمارے بس میں نہیں ہے۔ گزرا ہوا وقت، چونکہ وقت تسلسل ہے، یہ ایسا تسلسل ہے جس میں یعنی لوٹ کر آنا نہیں ہے، جس میں دور نہیں ہے کہ آج اگر کل تھا تو کل دوبارہ پھر اگلے دن آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ انسان کی زندگی کا جو کارواں ہے یا انسان کی زندگی کا جو سفر ہے، یہ اکائی سے شروع ہو کر اس انتہا تک چلتا رہتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے متعین کی ہے۔ اس کی طے شدہ وقت ہے کہ اس کے لیے زمین پر اچھا بننے کے لیے، برا بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے، بد بننے کے لیے اس کے پاس اتنا وقت ہے۔ اس وقت میں یہ کیا نتیجہ دیتا ہے، کیا قوم کے سامنے اپنے آپ کو رکھتا ہے، اللہ کے سامنے اچھا بنتا ہے، برا بنتا ہے، تو وہی اس کا وقت ہے۔ اور اس میں یعنی ریورس نہیں ہے، مڑوں جس کو کہتے ہیں نا، دوبارہ سے یہ نہیں ہے۔ اس میں بس تسلسل ہے، مل گیا بس، وقت چلتا رہتا ہے۔ اور وقت ایک ایسی چیز ہے جسے نہ کرائے پہ لیا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، نہ ایڈوانس میں لیا جا سکتا ہے۔ جو وقت جس وقت آپ کے پاس جو موجود ہے یہی آپ کا ٹائم ہے، اور یہ واحد ایسی نعمت ہے جو امیر اور غریب کو، عالم اور جاہل کو، نیک اور بد کو، ہر ایک کو یکساں دی جاتی ہے۔ جو آج جس آدمی کو 24 گھنٹے کا وقت مل گیا، یعنی اگلا تو اب پتہ نہیں کس کو اگلے 24 گھنٹے ہیں یا نہیں، لیکن ہر صبح ہو، ہر شام جو انسان ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، نیک ہے، بد ہے، جس طرح کا بھی انسان ہے، وقت اس کو یکساں ملتا ہے، ماحول یکساں ملتا ہے،
فضا یکساں ہے، دھوپ گرمی سردی ہر چیز یکساں ہے۔ ہاں نظام زندگی میں تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کی کسی کی لائف سٹائل ذرا زیادہ بہتر ہو، کسی کا کم ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وقت سب کو یکساں ملتا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت کو سو کر ضائع کر لیتے ہیں، کچھ اخباری تبصروں میں وقت کو ضائع کر لیتے ہیں، کچھ ادھر گرد کی سیاسی اور فضول کاج بحثیوں میں وقت کو ضائع کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتے ہیں۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارا وقت قیمتی بن رہا ہے یا ضائع ہو رہا ہے، ہم اپنے اوقات کا لحاظ کر رہے ہیں یا اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو جب تک ہمیں اپنے وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، اپنے وقت کے قیمت کو ہم نہیں پہچانیں گے کہ ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے، یقین کیجئے دنیا کی ہر چیز اس کی تجارت ہو سکتی ہے، وقت کی تجارت نہیں ہو سکتی۔ وقت کو سونے چاندی کے ساتھ بھی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ سونا چوری ہو جائے تو دوبارہ مل جاتا ہے، چاندی ختم ہو جائے دوبارہ بندہ خرید سکتا ہے، اگر ایک دفعہ جمع شدہ مال ضائع بھی ہوگا تو دوبارہ، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جو دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، اور یہ وقت ہی ہماری زندگی ہے، وقت ہی ہماری مہلت ہے، اور یہی وقت ہمارے اچھا اور برا بننے کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ یہی وقت ہے جو ہمیں اللہ کے یا قریب کر دے گا یا دور کر دے گا۔ یہی وجہ ہے، ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں کج فہمی سے بھی بچانا، ہم کج فہمی سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں، اور وقت سے لاپرواہ بننے سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم وقت کے معاملے میں لاپرواہی کا شکار ہو جائیں، وقت کے معاملے میں لاپرواہی کا شکار ہم ہو جائیں، اس سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں۔ وقت اتنی بڑی چیز ہے، یہ تیز دھاری تلوار ہے۔ اب اس تلوار کو آپ اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں یا اپنے خلاف استعمال کرتے ہیں، یہ تو لمحہ بلمحہ کٹ رہی ہے، آپ کی زندگی کم ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ عمر کی مثال برف جیسی ہوتی ہے نا، آپ نے برف کو استعمال کر لیا تب بھی ٹھیک، نہیں استعمال کیا تب بھی ٹھیک، برف کا کام ہے ہر حال میں اس نے ختم ہونا ہے۔ تو وہ ایک آدمی نے آواز لگائی نا، تو وہ کہنے لگا باہر گلی میں، کہنے لگا میرے اس شخص پہ رحم کرو جس کی زندگی کا سرمایہ ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھا تو وہ برف بیچ رہا تھا، برف بیچنے والے لوگوں کو کہہ رہا تھا اس شخص پہ رحم کرو جس کی زندگی کا سرمایہ ضائع ہوتا جا رہا ہے، پگھل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ تو یعنی اس نے برف سے تشبیہ دی۔ تو انسان کی زندگی بھی برف کی طرح ہے، اچھے کاموں میں محنت میں صرف کر لی تو یہ کامیاب اور قیمتی، اور اگر خدا نخواستہ آپ نے اس زندگی کو فضول اوقات میں فضول باتوں میں ضائع کر لیا تو گویا کہ برف پگھل جائے گی، اور منادی کا بلاوا آ جائے گا کہ چلیے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب پیچھے مڑ کر دیکھنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا، اور یوں ہم اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائیں گے۔ ہمارے جتنے بھی بڑے اسلاف گزرے ہیں ان میں سب سے کامیابی کا بڑا راز یہ تھا کہ وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، اپنے ٹائم اور اپنے اوقات کا پورا لحاظ رکھتے تھے، اور وہ ہمارے ہاں وقت ضائع کرنے والی اتنی چیزیں ہمارے ارد گرد جمع ہیں کہ جن سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس پر میں آگے آپ کو کل بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کہ ہمیں 40 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اپنی زندگی کو کس طرح ایک شیڈول اور دھارے میں لانا چاہیے، کس طرح ایک اس کو نیٹ ورک کا نظام الاوقات کا پابند بنانا چاہیے۔ جو بندے نظام الاوقات کے پابند نہیں ہوتے نا، ان کی زندگی کا وہ نفع نہیں ہوتا جتنا جو ہے وہ پابند آدمی جو ہے وہ لوگوں کے لیے زیادہ کام کر جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں دونوں طرح کے لوگ تھے، پابند نظام الاوقات کے پابند لوگ بھی تھے اور غیر پابند لوگ بھی تھے، آزاد خیال لوگ بھی تھے، ریگولر کہہ لو یا سیکولر کہہ لو، وقت کے اعتبار سے دونوں طرح کے لوگ تھے ہمارے اسلاف میں۔ بعض وہ سیکولر سے مراد وہی کہ وہ وقت کی بجائے وہ لوگوں کا زیادہ لحاظ کرتے تھے کہ جو آ گیا ہے، یعنی اس کو اب کیسے، حضرت سید تعالیٰ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزاج گرامی یہی تھا کہ وہ مجلس کے آدمی تھے، اگر کوئی آ گیا تو وہ دل جوئی نہیں چھوڑتے تھے، کہتے ٹھیک ہے یار وقت کی خیر ہے اس بندے کی دل جوئی کرو، ان کا ایک اپنا مزاج تھا۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ منٹوں کے حساب سے وقت کا خیال رکھتے تھے، کبھی اتنے منٹ تو یہ دیے گئے اتنا ہی وقت اور یہی چیز ہے۔ تو ہمارے اوقات اگر دیکھا جائے 24 گھنٹے میں ہم اپنے وقت کو جتنا ضائع کرتے ہیں سونے میں، گپ شپ میں، ہیلو ہائے میں اور فضول باتوں میں، اتنا ہم قیمتی کام نہیں کرتے۔ تو اگر ہمیں اپنے وقت کی قیمت کا ادراک اور احساس ہو جائے تو ایک طالب علم نہیں، کوئی بھی دنیا کا انسان ہے، وہ اپنے جو ہے وہ کم وقت کے اندر زیادہ ثمرات اٹھا سکتا ہے، کم وقت میں زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور وہ معاشرے کا مفید ترین فرد بن سکتا ہے اگر اس بندے کو اپنی اور اپنے وقت کی قیمت کا پتہ ہے۔
اگر اپنی اور اپنے وقت کی قیمت کا نہیں پتہ تو بندہ اپنے وقت کے حساب سے قیمتی ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ایک ڈاکٹر نے PhD نے محنت کی ہوئی ہے، اس نے اتنی محنت کی ہے، اپنے دن رات کھپائے ہیں، اب اسے کوئی ملاقات کے لیے جائے کہ مریض چیک کرانا ہے، کوئی ڈاکٹر جو میڈیکل کا ڈاکٹر ہے، اب وہ مشورہ فیس بھی لیتا ہے، 1000 روپے 2000 روپے مشورہ فیس ہے۔ پھر جتنا اس نے اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اتنا بڑا تجربہ کار ہے۔ اب وہ دن کے اندر جو ہے وہ 60 لوگوں سے ملتا ہے، تو کسی کو 5 منٹ، کسی کو 3 منٹ، کسی کو 2 منٹ، اتنی دیر بیٹھتا ہے اور وہ 50 60 70 ہزار روپے وصول کرتا ہے۔ کس بات کے؟ کہ اس نے اپنے وقت کی قیمت کو جانا اور اپنے وقت کی قیمت کو پہچان کر اس حساب سے اپنی دنیا کا نفع اٹھا رہا ہے۔ آپ کو دنیا میں تو خیر اتنا نہیں ملنے کا کہ آپ کہیں کہ ہم ہی مشورہ فیس رکھ لیں، یہ چیز ہمارے مذہبی طبقے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہماری جب ساری محنت آخرت کے لیے ہے تو ہمارا اجر ان سے بڑھ کر ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ ایک عالم کا کسی کو صحیح مسئلہ بتانا، وہ میراث کا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ تو اب ہمارا بھی تو پیکج کم نہیں ہے، یعنی کہ ایک مسئلہ اس نے جو بتلایا، اس نے کتابوں میں پڑھا، کتنی محنت کی، کتنا اس نے دماغ میں اس کو محفوظ کیا، تو یہ اتنا قیمتی انسان ہے کہ اس نے ایک صحیح مسئلہ بتایا تو اس کو 1000 رکعت نماز نفل کا اجر ملا۔ اور یہ عالم ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ ایک سونے کو عبادت کیوں بنا دیا گیا؟ اس لیے کہ اس کا وقت قیمتی ہے، اس کا سونا بھی قیمتی ہے، اس کا جاگنا بھی قیمتی ہے۔ یہ ان علماء کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے واقعی اپنے وقت کی قدر کی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم درس نظامی کے ایک سیٹ اپ سے گزرے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں قیمتی سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی بات یہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی والعصر ان الانسان لفی خسر یہ کہہ کر لوگوں کو وقت کی اہمیت کا احساس دلایا ہے کہ وقت اور زمانہ کتنا قیمتی ہے، کہ اللہ اس کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس کی قدر بے قدری جو کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اس زمانے کی قدر کو نہیں پہچانا، وقت کی قدر کو نہیں پہچانا، ایسے انسان خسارے میں ہیں۔ اور ان کی علامات کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، یہ زمانہ مہلت تھا ان کے لیے کہ یہ ایمان لے آتے، وعملوا الصالحات، ان کے لیے وقت تھا، ٹائم تھا کہ یہ اچھے اعمال کر لیتے، سب کچھ تھا۔ اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ حق بات کہتے اسی وقت میں اور مصیبتوں پہ صبر کر لیتے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرتے، عقیدہ درست رکھتے، اعمال سنت کے مطابق کر لیتے۔ یہ 4 اعمال یہ اسی وقت میں کرنے کے ہیں۔ مرنے کے بعد صبر کا دور شروع ہوتا ہے، وتواصوا بالحق کا دور کب ہے؟ عالم برزخ میں، عالم حشر میں، اسی لمٹ میں۔ یہ جو والعصر، یہ جو زمانہ تمہیں دیا گیا ہے، یہ جو تمہیں لمٹ دی گئی ہے، جتنا تمہیں وقت دیا گیا ہے، اسی زمانے میں یہ 4 کام تم نے کرنے ہیں۔ اچھا ایمان لانا ہے، صاف ستھرا صحیح عقیدہ رکھنا ہے، اچھے اعمال کرنے ہیں، حق بات کی تلقین کرنی ہے، اور مصائب پر اسی زمانے میں آپ نے صبر کرنا ہے، پھر آپ خسارے میں نہیں۔ لیکن اگر آپ اس بات پہ پورے نہیں اتر سکے تو آپ خسارے میں ہیں۔ اس لیے عزیز طلباء اکرام، آج وقت کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، سب لوگ وقت کی قدر کرنے والے تھے۔ غالباً حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ جو کسی بزرگ سے کسی نے کہا بیٹھو تھوڑی دیر گپ شپ لگائیں، تو انہوں نے کہا یہ سورج کو روک لو، سورج کو روک لو، وقت کو روکو، وقت تو روک کر دکھاؤ، پھر گپ شپ کے لیے ٹائم نکلے گا۔ جس بندے کو پتہ ہے کہ میں بگٹٹ دوڑتا چلا جا رہا ہوں، میں بھاگتا جا رہا ہوں اپنے انجام کی طرف، اس کے پاس کہاں یہ وقت ہوتا ہے کہ بیٹھ کر گپے ہانکے، وہ تو اپنی منزل کی فکر کرے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر اور اہمیت کرنے والا بنائے اور ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔